بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تھے اور کہنے لگے کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پکڑے گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین مت ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے سمیت جو ہے وہ زمین پر دھس جاتا ہے، وہ زمین پر دھس جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہنے لگتا ہے، پورا تو نہیں دھستا ہے لیکن آدھا وہ جو ہے گھوڑے کے ساتھ زمین پر دھس جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کا پیچھا نہیں کریں گے، آپ دعا فرما دیجئے تاکہ میں اس گھوڑے کے ساتھ میں زمین سے نکل جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے بعد وہ گھوڑے کے ساتھ سراقہ بن مالک باہر نکل جاتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراقہ بن مالک یہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جو شخص بھی پیچھا کرتا ہوا آئے گا ملے گا میں اس کو جو ہے روکوں گا اور میں جو ہے اس کو واپس کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمائے تب وہ سراقہ بن مالک جو ہے گھوڑے کے ساتھ نکلا تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرماتے تو سراقہ بن مالک اسی طریقے سے زمین پر دھسا ہوا رہتا، لیکن اللہ کے نبی کے دعا کی وجہ سے سراقہ بن مالک کے زمین میں جو دھسا ہوا تھا اس کا گھوڑا وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو بھی ہجرت کے وقت بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی جو ہے ہجرت کے لیے جب روانہ ہوئے مدینہ منورہ کے لیے، تو اس وقت جو ہے کھانے پینے کے تمام چیزیں ختم ہو گئی، جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم جو ہے پتا چبا چبا کر ہجرت کر رہے تھے، پتا چبا چبا کر ہجرت کر رہے تھے، اور آنکھوں سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس کے وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ یہ بھوک کی وجہ سے جب کچھ نہیں کھا رہے تھے تو آنکھوں سے اندھیرا اور بالکل چکر سا محسوس ہو رہا تھا، پتے چبا چبا کر ہجرت فرمائے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوار ہوتی ہے اونٹ پر اور اس کے بعد ہجرت کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ کفار جو ہے وہ پیچھا کرتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکتی، تو اس کے بعد جو ہے کفاروں میں سے ایک کافر جو ہے نیزہ مارتا ہے، نیزہ مارنے کی وجہ سے جب اونٹ پر لگتا ہے تو وہ اونٹ جو ہے گرتا ہے، گرنے کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی گرتی ہے، اور وہ حمل سے تھی، اس کا حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور شدید چوٹ لگتی ہے، اتنی چوٹ لگتی ہے، اتنی چوٹ لگتی ہے کہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موت کا جو ظاہری سبب بنا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہی سبب بنا تھا کہ جب وہ اونٹ سے گری اور چوٹ لگی تھی اور حمل بھی ضائع ہو گیا تھا، وہی ظاہری چوٹ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ موت کا ایک ظاہری سبب بنا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی، راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کفار گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں مکہ مکرمہ میں مال و جائیداد جو ہے جمع کی ہو، اب اسے لے جا رہے ہو تم مدینہ، تمہیں نہیں لے جانے دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنے تمام مال و جائیداد کو جو ہے وہ کفار کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ جائیداد اس وجہ سے نہیں دیتے، اپنے مال و دولت کو اس لیے نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے، نہیں، اپنی جان بچانا مقصد نہیں تھا،
یہاں پہ ہجرت کرنے کا اللہ کے طرف سے حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم صحابہ کرام کو بتایا، تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام مال و دولت کو جو ہے وہ کفار کو دے دیے اور کہے کہ یہ تم رکھ لو، دنیا کی چیزیں، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور خالی ہاتھ جو ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بڑی تکلیفوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ایمان پھیلا ہے، ہجرت کرنے کے بعد پھیلا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے، تو وہاں مدینہ میں جب پہنچے تو بہت سے صحابہ کرام سخت بیمار ہو گئے، بخار آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مدینہ جو شہر تھا وہ پہلے وبائی شہر تھا، وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو بخار آتا تھا، تو صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ صحابہ کرام جب مدینہ پہنچے تو اس میں سے بعض صحابہ کرام کو تو بہت شدید قسم کا بخار آ گیا، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو بہت شدید بخار آیا، اور اتنا بخار آیا کہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سر کے جو بال ہیں وہ اڑ گئے تھے، سر کے بال اڑ گئے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اشتیاق میں، محبت میں جو ہے وہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہاں کے در و دیوار کو، اور مکہ مکرمہ کے پہاڑ کو، وہاں کے چشموں کو، وہاں کے گھاس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کیا کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے سرداروں پر لعنت بھی بیچتے تھے، بد دعا کرتے تھے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ پر، امیہ پر، اور بھی جو کفار کے سردار ہیں ان پر جو اس وقت زندہ تھے لعنت بھیجتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور اس کے بعد کیفیت بیان کرتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ بخار میں مبتلا ہے، بلال بھی بخار میں مبتلا ہے، اور بھی صحابہ بیمار میں مبتلا ہے، تو آپ دعا فرما دیجئے۔ اور یہ لوگ مکہ مکرمہ کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مدینہ کے لیے دعا کرتے ہیں، مدینہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں کے فضا کو خوشگوار کر دیجیے، اور اس کے بعد مدینہ میں جو وبائی مرض ہے اے اللہ یہاں کے بخار کو جو ہے آپ جوفہ میں بھیج دیجیے۔ کہاں بھیج دیجیے؟ جوفہ میں بھیج دیجیے، اور یہاں کے سا اور مد میں، پھلوں میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ سا اور مد اس زمانے کے پیمانے کے نام ہیں جو ناپا جاتا تھا، خرید و فروخت اسی سے کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی، اس کے بعد وہ دعا ہی کی برکت تھی کہ مدینہ منورہ جو ہے وبائی مرض سے بالکل ختم، اور اس کے بعد وہاں کے ہوا اور وہاں کے فضا خوشگوار ہو گئے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر مدینہ کو بھی محبت پیدا ہو گئی، یعنی صحابہ کے اندر بھی جس طریقے سے مکہ مکرمہ سے محبت تھی اسی طریقے سے مدینہ سے بھی محبت پیدا ہو گئی، اسی طریقے سے مدینہ سے بھی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، اور بھی مدینہ کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی مٹی میں شفا بھی رکھ دی۔ اب عام طور پر مدینہ میں جو حضرات بیمار پڑتے ہیں تو وہاں کی ہوا اور وہاں کی فضا کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے، یا وبائی مرض کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے ہیں، وہ اور کوئی طبیعی اسباب ہوتا ہے، کوئی اور بیماری میں وہ پہلے سے مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بیمار پڑتا ہے، ورنہ تو وہاں کے فضا تو وہاں کی ہوا الحمدللہ بہت ہی پربہار ہے۔ ہم مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی گئی ہے،
تو وہاں جو بیمار پڑتا ہے وہ کوئی اور طبیعی اسباب کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے، ورنہ اب وہ وبائی مرض جو وبائی شہر تھا وہ ختم ہو چکا ہے مدینہ، اور وہ جو ہے جحفہ میں جا کر ہو گیا۔ اس وجہ سے جحفہ کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت بالکل کالی حبشی کی طرح وہ خواب میں آتی ہے، اور بالکل بال بھی اڑے ہوئے تھے اور ڈرونا شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئی؟ وہ کہتی ہے کہ میں جحفہ سے آئی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتی ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی اور یہاں کی وبائی جو ہے وہاں تبدیلی ہو گئی، یعنی یہاں کا بخار جو ہے مدینہ کا بخار وہ جحفہ میں جا کر چلا گیا، اس وجہ سے یہ حالت ہو گئی۔ یہ خواب کی ایک تعبیر تھی کہ مدینہ میں اب کوئی وبائی شہر نہیں ہے، بلکہ مدینہ کی مٹی میں بھی اب شفا رکھ دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ، انصار مدینہ، اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر گئے تھے تو انصار مدینہ نے جان توڑ خدمت کی ہے۔ ایک طرف تو امام حسین جو گئے تھے کوفہ کے طرف اور ان کے ساتھ 72 افراد، کوفہ والے تو دغا دیے تھے، دھوکہ دیے تھے، چند لوگ تھے جو ان کا ساتھ دیے تھے، ورنہ اکثر لوگ ان کو دھوکہ دیے، نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو انصار مدینہ نے خوب خدمت کی، یہاں تک کہ تجارت کے ذریعے سے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے، کاشتکاری کے ذریعے سے جو بھی ان کے پاس پیسے آتے تھے وہ تمام پیسے جو ہے وہ مہاجرین پر خدمت کیا کرتے تھے، وہ مہاجرین کو دیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوب خدمت کی۔ اسی وجہ سے جو ہے جب یہ لوگ گئے تھے مکہ سے، جب صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اسی وجہ سے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ ان کو مہاجرین کو جو ہے فقراء کہا گیا، قرآن میں فقراء کہا گیا۔ فقراء مطلب سمجھ رہے ہیں، غریبی کی حالت میں یہ لوگ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انصار مدینہ نے ان کو اپنی کھیتی میں، اپنی زمین میں جو ہے اس کو جگہ دی، خوب خدمت کی۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خوب تعریف کی۔ ایک موقع پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار والوں کی مغفرت کی دعا کی کہ یا اللہ انصار والوں کی مغفرت عطا فرما۔ اسی طریقے سے فرمایا انصار کے بیٹوں کی مغفرت عطا فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصار کے بیٹوں کی مغفرت عطا فرما، یعنی پوتوں کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ قیامت تک کی نسلیں یہاں پر مراد ہیں، یعنی بیٹوں اور پوتوں سے جو محدثین لکھتے ہیں تو اس سے قیامت تک جو انصار کی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی، اور نیا سال ہم لوگوں کا جو شروع ہوا وہ کب سے ہوا؟ محرم سے ہوا۔ اس کا پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت